السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع جان میرے ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان جناب منیر ملک صاحب۔ بہت شکریہ منیر ملک صاحب، ہمیں آپ نے جوائن کیا۔ اب ایک نئی صبح آج سپریم کورٹ میں ہوئی، جسٹس یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ لگتا نہیں کہ وکلا کچھ کافی پیچھے رہ گئے ہیں اور حالات بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابھی تو سیٹرڈے کو وہ اوتھ لیں گے۔ ہم توقع رکھیں گے کہ اوتھ لینے کے بعد جو ہے وہ جو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے۔ کیسے ڈیلیبریٹ کریں گے سر؟ سمجھتے ہیں کہ کون پٹیشن دائر کر رہا ہے، کون سی بار؟ دیکھیں، یہ فیصلے تو میرے خیال سے جب نیشنل ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں کچھ ممبران جو ہے وہ جمعے کو ملیں گے، کچھ جو ہے شاید سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے بعد جو ہے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کوئی ایسی خاص دیر نہیں ہوئی ہے، مگر سر جب وہ سیٹرڈے کو حلفی ترمیم شدہ آئین کے تحت اٹھائیں گے تو پھر کیسے اسی ترمیم پر غور کریں گے؟ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو اوتھ ہے ان کا ٹو پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسا مواد آتا ہے جو اس کے بیسک سٹرکچر سے تضاد رکھتا ہو تو ان پہ یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں۔ یہ تو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی تو آئینی ترامیم آئی تھی جس میں ملٹری کورٹس آئے تھے ود اے سن سیٹ کلوز۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے اس پہ اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تو کوئی لیگل امپیڈمنٹ تو مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جائیں گے، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گے یا ریگولر بینچز میں جائیں گے؟ بھائی اگر کوئی پروسیجرل امپروپرائٹی ہے، کوئی ڈیوریس ہے، کوئی کوورژن ہے تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن کے انٹرپریٹیشن کا سوال تو نہیں ہے، پھر آپ ریگولر بینچ میں جائیں گے۔ جو بھی ریگولر سپریم کورٹ کی بینچ ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ مگر کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اپنی ہی تقرری کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی تقرری جو ہے وہ تو ایک کانسیکوینس ہے۔ ان کو یہ ترامیم جو ہے اس کو ہولسٹک مینر میں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا نیٹ ایفیکٹ جو ہے اس ترمیم کا جو ہے وہ کیا ٹرائیکاٹمی آف پاورز کو انٹرفیئر کر رہا ہے، کیا ٹرائیکاٹمی آف پاورز میں ایک امبیلنس ہے، کیا عدلیہ کی آزادی سیکیور ہے۔ یہ اس کا پریسیڈنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس کے اندر کچھ جج صاحبان بیٹھے تھے جو سپریم کورٹ میں ججز تھے، ان کو واپس ججمنٹ کے بعد ہائی کورٹ میں آنا پڑا۔ صدمت عثمانی صاحب ایک مثال ہیں۔ مگر منیر ملک صاحب، کیا ایک جج کو حلف اٹھانے سے پہلے اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور سوچنا اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عہدے کو لے رہے ہیں جو عہدہ نتیجہ ہے ایک متنازع آئینی ترمیم کا؟ تو کیا یہ اپلیکیشن آف مائنڈ حلف اٹھانے سے پہلے نہیں کرنی چاہیے ایک سپریم کورٹ کے معزز جج کو؟ وہ حلف اٹھا رہے ہیں ٹو پروٹیکٹ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن، یہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آئی ول پروٹیکٹ ڈیفینڈ دی 26th امینڈمنٹ۔ یہ تو حلف آپ کو یاد ہوگا جب پی سی او کا حلف ہوتا تھا تو اس میں تھا کہ آئی ول پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا پی سی او۔ اس طرح کا تو کوئی حلف نہیں ہے۔ آئین کا حلف جو ہے جو شیڈیول میں ہے وہ تو چینج نہیں ہوا امینڈمنٹ سے۔ مگر کیا وہ کسی ایسی آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے خود بھی بینچ پر موجود ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔
وہ بینیفیشری تھوڑی ہوں گے ان کے، اگر ایٹ ورسٹ جو ہے وہ افیکٹ ہی ہوں گے، بینیفیشری تو نہیں ہوں گے۔ ملک صاحب آپ کو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہیں؟ جی آپ کو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے اس آئینی ترمیم پہ، اور کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ یا عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی؟ مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گی، یہ انہرڈ آف ہے کہ وہ کمیٹی جو ڈومینیٹڈ ہے بائی پارلیمنٹیرینز اینڈ دی ایگزیکٹو وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کون سی ہوں گی۔ یہ تو سپریم کورٹ کی یا کسی بھی کورٹ کی انٹرنل ورکنگ کے اندر جو ہے انٹرفیرنس ہے، یہ تو عدلیہ کی آزادی پہ ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ بینچ بنانے کا پروگیٹو جج صاحبان کے پاس ہے، اس میں جو ہے چاہے وہ 3 ممبر کمیٹی ہو یا ماسٹر آف دا رولز بنائے، 2 ہی ویوز ہیں نا، لیکن یہ تو کبھی بھی ویو نہیں ہے کہ بینچ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ریپرزینٹیٹیوز یا ایگزیکٹو بنائیں گے۔ نہیں، مگر جوڈیشل کمیشن سے بڑا اور انٹرفیرنس کیا ہو سکتا ہے؟ مگر جوڈیشل کمیشن کے اندر بار کونسل کا بھی ایک نامزد نمائندہ ہوگا، تو پہلے آپ وکلا حضرات اپنی بار کونسل کو تو منا لیں، بعد میں سپریم کورٹ کو منانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں متی، بینچ بنانے کے اندر تو بار کونسل کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہوتا ہے، تو پھر بینچ تو جوڈیشری خود بنائے گی۔ تو پہلے بار کونسل کو تو منا لیں، ان کو کہیں کہ اپنا نمائندہ مت بھیجیں جوڈیشل کمیشن میں۔ نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ جو جوڈیشل، ہم یہ نہیں کہتے کہ جوڈیشل کمیشن بائی اٹ سیلف جو ہے اس کی ہم تائید نہیں کرتے، ہم اس جوڈیشل کمیشن کا بینچز بنانے کے اختیار پہ آبجیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو ہے اپوائنٹمنٹ پروسیس، اس میں تو ٹھیک ہے، بہت سے ملکوں میں ہے کہ ایگزیکٹو کا ایک سے ہوتا ہے، بہت سے ملکوں میں ہے کہ ایک پارلیمنٹری کانفرمیشن ہوتا ہے، پارلیمنٹری ہیئرنگز ہوتی ہے، کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ویو پوائنٹس آتے ہیں، ایک سرچنگ انکوائری ہوتی ہے فٹنس پہ، کوالیفیکیشنز پہ، جوڈیشل فلاسفی پہ، اس کے ماضی پہ، اس کا کیا کردار رہا ہے، وہ جب وکالت کے پیشے میں تھا یا جج تھا تو اس کی جوڈیشل فلاسفی کیا تھی، وہ تو ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ پروسیس کے اوپر۔ لیکن بینچز بنانے کے اندر یہ تو دا ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ ول بیکم اے جج ان اٹس اون کاز۔ آپ سے بہتر اس اصول کو کون جانتا ہے کہ ایک شخص اپنے کاز کے اندر جو ہے جج نہیں ہو سکتا؟ مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف بینچ جسٹس بنانا بھی ڈیسیشن کا ایک پارٹ ہے۔ لیکن پہلے آپ کو یاد ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے سے پہلے بینچ جس طریقے سے بنتے تھے وہ بھی تو ججوں کی طرف سے ایک سیاست ہوتی تھی نا، تو اب اگر سیاستدان یہ سیاست کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو پہلے آبجیکشن یہ تھا کہ ججز سیاست نہیں کریں جوڈیشری کے ساتھ، اب آبجیکشن یہ ہے کہ سیاستدان سیاست نہیں کریں جوڈیشری کے ساتھ۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے ایک سٹیپ فارورڈ تھا، ہو سکتا ہے یہ 3 کے بجائے یہ 5 کی کمیٹی ہو جائے، وہ تو ایکسپیرینس بتائے گا۔ ٹھیک ہے، ماسٹر رولز کا جو کانسیپٹ تھا، میں سمجھتا ہوں یہ اور براڈ بیسڈ ہونی چاہیے، 3 نہیں، ٹاپ سینئر 5 ججز کی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کمیٹی ہونی چاہیے، تاکہ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہوں۔ یہ نہیں ہو کہ آپ پریڈکٹ کر سکیں کہ یہ بینچ جو ہے اس نے تو فیصلہ ہی یہ دینا ہے، یا یہ بینچ اس نے تو فیصلہ ہی یہ دینا ہے۔ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ماضی کے اندر بتا سکتے تھے کہ ایک پرٹیکولر بینچ جو ہے اس کا کیا فیصلہ ہوگا، تو آپ خود واقف ہیں۔ ملک صاحب، بہرحال پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو اب دفن ہو گیا ہے اس آئینی ترمیم کے آنے کے بعد۔ ہمیں جوائن کیا ہے شعیب شاہین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے۔ بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب۔ شعیب شاہین صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے جوڈیشل کمیشن کو جوائن کرنے جا رہی ہے اور آئینی بینچ بنانے میں آپ کی بھی مشاورت اگر وہ لے رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، منیر ملک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ مجھے بتائیں، جو پرنسپل لیٹیگنٹ ہوتا ہے، یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے،
یا فیڈریشن آف پاکستان ہوتا ہے یا پروونس آف پاکستان ہوتا ہے، جو آرٹیکل 199 میں ہو، یا اس کی اپیل جائے CPLA کی صورت میں، یا سپریم کورٹ میں 184 میں 185 میں ہو، یا 212 میں ہو، یا 184 میں ہو. تو بات یہ ہے کہ جو پرنسپل لیٹیگنٹ ہے اس کے اختیار میں ہم نے دے دیا کہ وہ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ میرے خلاف بینچ کون سا سوٹیبل ہے. اسی طرح جس طرح ابھی الیکشن کمیشن کر رہا ہے، نہیں ریٹائرڈ جج کے پاس لے جاؤ ہمارے خلاف. میں نے پرسوں بلکہ 3-4 دن پہلے کیس تھا، میں نے ان کو بتایا کہ میرے کیس میں آپ نے کرائم کیا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے فارم 47 48 49 کیے ہیں 12 فروری کو، نوٹیفیکیشن آپ کے اپنے ہاتھ کا ہے 11 فروری کو. اس کے بارے میں جب جج ایک سٹنگ جج ٹرائل کر رہا تھا تو اب آپ کو چونکہ پسند نہیں آیا کہ امپارشل سکروٹنی ہو جائے، آپ نے اس سے منگوا کے آپ نے کہا نہیں میری پسند کا وہ ریٹائرڈ جج لگا دوں جو آپ کے اس فراڈ کو پٹنگ آؤٹ نہ کر سکے. تو اب مجھے اسی طرح کا کام اب یہاں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 7 یا 8 آپ نے وہاں لگا دیے ہیں حکومتی نمائندے یا آپ پولیٹیشنز لگا دیے. پاکستان بار کونسل بھی پالیٹکس کر رہا ہے. دیکھیں ہمیں پاکستان کے تمام معاملات کو مد نظر رکھ کے دیکھنا ہے نا. آپ کو یاد ہوگا میں اس وقت پاکستان بار کونسل کا ممبر ہی تھا، ہمارے گروپ میں تھے بلکہ فروغ نسیم. اس سے زبردستی ریزائن لیا تھا اسی تارڑ نے اور احسن بھون نے. اس نے کہا جی جو یا منسٹری کرو یا پاکستان بار کونسل کی ممبری رکھو. اور آج یہ پچھلے 3 سال سے پاکستان بار کونسل کا ممبر بھی ہے اور لا منسٹر بھی ہے. کون؟ اعظم نذیر تارڑ. اچھا اس کا جو نمائندہ ہے وہ بھی سیاسی ہے. اچھا آپ نے 8 پریکٹیکلی سیاستدان بٹھا دیے اور 4 لگا دیے اس میں ججز کو، یا 5 ججز کو لگا دیے، جس میں ایک پریسائڈنگ جج ہوگا جو آئینی بینچ کا ہوگا. وہ بھی آپ نے آئینی بینچ بھی خود بنانا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میجورٹی اپنی بھر کے، اچھا پھر آپ سے بہتر کون جانتا ہے، ایک بات صرف کر دو، پھر کریڈیبلٹی آف پارلیمنٹیرینز اور جو ایگزیکٹو ہیں مجھے بتا دیں واقعی ٹرو سینس میں وہ اگر عوامی نمائندے ہوں تو ہم 50% ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید وہ درست فیصلے کریں. جس کے پاس فارم 47 جعلی پکڑا کے اس کو وہاں بٹھا دیا اور اس کو اٹھا کر کے آپ نے کمیشن کا ممبر بھی بنا دیا اور اس کے ذریعے آپ نے نامینیشن کرانی ہے، تو کیا ہم انصاف کریں گے؟ شاہد صاحب دیکھیں یہ چیز آپ کے فائدے میں بھی تو ہو سکتی ہے نا. آپ کی PTI کو اگر بینچ پہ کوئی جج پسند نہیں ہے تو جوڈیشل کمیشن کے اندر آپ کا PTI کا نمائندہ بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جج جو ہے یہ تو فلاں سے ملا ہوا ہے، یہ تو فلاں کے ساتھ جو ہے اس کے رابطے ہیں، رشتے ہیں، تعلق داری ہیں. یہ تو کھل کے آپ جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر سپریم کورٹ کے ججوں کے منہ پہ بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جج اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو بھی فائدہ ہے. اگر آپ پہلے سے جوڈیشل کمیشن بنا ہوتا تو آپ کتنے اعتراضات اٹھا رہے ہوتے قاضی فائزہ صاحب پہ کہ چیف صاحب آپ کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں. تو یہ جوڈیشل کمیشن سیاستدانوں کو جو ہے اس طرح کے کھل کے بات کرنے کا موقع بھی تو فراہم کر رہا ہے نا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ نہیں کیا ہم نے کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا. اچھا یہ ابھی نہیں کیا؟ ابھی بھی فیصلہ نہیں کیا؟ نہیں ابھی تو ہمیں کوئی لیٹر بھی نہیں آیا نا کہ آپ اپنے کمیشن کے نام دیں. ابھی کمیشن کا فیصلہ نہیں ہوا. پارلیمانی کمیٹی میں تو ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. تو یہ آپ کو موقع نہیں ملتا آپ کو یہ کھل کے بات جو آپ پریس کانفرنس میں کرتے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں کریں وہی باتیں ہیں. سنیں نا یہ ابھی ہماری کل میٹنگ ہے، اسی بہت سارے اور ایشوز ہیں، پروبیبلی یہ میٹر بھی آئے گا وہاں. تو ہم ایک اجتماعی طور پر فیصلہ کریں گے کہ ہمارا کیا ہے. دیکھیں ہمارا بیسک اعتراض یہ ہے جو میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں شاہین صاحب کہ یہ باتیں جو آپ پریس کانفرنس میں ججوں کے خلاف کرتے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے بھی تو پھر آپ کر سکتے ہیں. کی جا سکتی ہے، کیوں نہیں کریں گے اگر ہم پارٹ بن جائیں گے. اگر ہمارا مین اعتراض جو 26 امینڈمنٹ کے خلاف ہے اس کا اگر وہ فرض کرو ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فار دی ٹائم بینگ کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنتے تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم بن گئے، آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سیاستدان بیٹھ کے ججوں کے بینچوں کو بنائیں گے. آپ کو یہ اعتراض نہیں ہے سیاستدانوں کے حوالے سے، آپ کو حکومت کے کنٹرول پہ اعتراض نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بیلنس چیزوں کو لکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی میں لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے اس فارم 47 کی حکومت نے اور سو کارڈ پارلیمنٹیرینز نے جس طرح یہ آئین کی ترمیم کی ہے، یہ بدترین بدنما داغ ہے یہ آپ پارلیمانی تاریخ میں نمبر 1. اور آج تو سامنے آ چکا ہے نا کہ کس کو اٹھایا، کس کو رشوت دی، کس کو کیا کیا، اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں. 2 باتیں اور آپ کے بندے بات بھی نہیں کرتے، سامنے کہاں آ چکا ہے، نہ کوئی بتا رہا ہے، نہ کوئی الفیہ بیان دے رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا. یہ تو آپ بار بار دہرا رہے ہیں. اللہ جان صاحب دیکھیں
اگر تو کوئی کون ہے رشوت لے آپ کا چکا بندہ ہے جو سامنے جو آ کے- رشوت لے چکا ہے یا کوئی لوٹا بن چکا ہے جس کے لیے قاضی فائزہ نے کوئی جاتے ثبوت جاتے وغیرہ اپنی تو ذات ہوں گے کے نا آپ لیے- کے پاس، تو رانا دیکھیں، ثناء اللہ بار بار کہتے ہیں ثبوت دیں، آپ ثبوت کیوں نہیں مجھے دیتے؟ یہ بتائیں، یہ قاسم رونجو کی سٹیٹمنٹ آئی رات کو، پھر دوسری سٹیٹمنٹ کرائی گئی. کل میرے ساتھ جاوید چودھری کے پروگرام میں ڈاکٹر زرکا تھی، اس نے کہا جی میں آئی واز انڈر کسٹڈی، مجھے لائے گئے تھے، میرے بیٹے کو اٹھا لیا، اغوا کر لیا تھا، میں کیا کرتی، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ووٹ پھر بھی نہیں دوں گی. وہ دیتی نہ دیتی بات کی بات ہے، اس کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اچھا یا تو اس کو ڈینائی کریں کہ نہیں جی نہیں اٹھائی گئی تھی. اچھا اس طرح کی سچویشن میں آپ مجھے بتا دیں جس انداز سے رات کی تاریکی میں کیا ایمرجنسی تھی، اچھا فرض کریں ان کے نمبر پورے ہیں، فرض کر دیتے ہیں، تو وہ مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 دن میں بھی ہو سکتا ہے. آپ سب کو پڑھنے کا موقع دیں چیزوں تو کو. پھر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا پڑتا نا. تو بن جاتا کیا حرج تھی. دیکھیں مجھے بتائیں پروفیشنلی انٹلیکچولی ود ریسپیکٹ ٹو ایوری جج، یا افریدی صاحب بہت انڈیپینڈنٹ اور کمپیٹنٹ جج ہے، ہم اس کو مخالفت نہیں کرتے، بٹ ایک کی مخالفت کر کے دیکھ لیا نا، اب دوسرے کی بھی کر لیں. دیکھیں ایک کی مخالفت کی تھی اور ریفرنس جو تھا آن پرنسپل سٹینڈ، اور پھر غلطی مانی بھی تھی آپ نے. آن پرنسپل سٹینڈ. آج بھی مجھے بتا دیں مطیع اللہ جان، میں ایک بات پہلے یہ کر کے پھر اس پہ آتا ہوں، مجھے بتا دیں پروفیشنلی اینڈ انٹلیکچولی کمپٹنس کے لحاظ سے منصور شاہ فار بیٹر ہے یا افریدی صاحب سے؟ اچھا آپ نے ابھی سے کمپیریزن شروع کر دی. ابھی سے نہیں، یہ چلیں ٹھیک ہے، 10 سال سے میں کر رہا ہوں. میں منیر ملک صاحب جج ان کا چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ابھی وقت تو آئے گا، ابھی تو بطور چیف جسٹس. اور جہاں تک آپ نے قاضی فائزہ صاحب کی بات کی، ہم اپنی اس وقت میں پی ٹی آئی میں نہیں تھا، مگر حامد خان صاحب ہمارے لیڈر تھے ہیں، آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں. پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف وہ تحریک چلائی ان فیور آف قاضی فائزہ، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. چلیں ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو متعصب ہونا اور بدترین جج ثابت اس نے اپنے کردار سے کیا. اگر وہ اپنے کردار سے اچھا جج ثابت کرتے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے منیر ملک صاحب کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا کہ ملک صاحب اس طرح کی جب آئینی ترمیم لائی جائے جس میں عدلیہ کا پورا ڈھانچہ ہی جو ہے اس کی شکل بدل دی جائے، تو ایسی صورتحال میں ایک اٹارنی جنرل کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ بھی اٹارنی جنرل رہیں. یہ سوال میں چھوڑ کے ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، اور پھر بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیں گے. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں سابق صدر سپریم کورٹ بار اور سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان ایڈوکیٹ منیر ملک ہمارے ساتھ ہیں. ملک صاحب وہی سوال جو وقفے سے پہلے کیا کہ ایک اٹارنی جنرل کا کیا کردار ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں، اور واضح رہے کہ اٹارنی جنرل جوڈیشل کمیشن کے بھی رکن ہیں، حکومت کی فیڈریشن کے وکیل بھی ہیں، سپریم کورٹ کے چیف لا آفیسر بھی ہیں، اور بہت کچھ ہوتے ہیں. میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں مطیع اللہ، نہ صرف اٹارنی جنرل بلکہ ہر وکیل، اس کی پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹو دا کورٹ. اگر ایز اٹارنی جنرل مجھے کورٹ موشن نوٹس آتا تھا تو میں ایمانداری سے جو میرا ویو پوائنٹ ہوتا تھا وہ میں بینچ کے سامنے رکھتا تھا. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا، وہ جو لینڈ ریفارمز کا کیس تھا جس میں وہ لینڈ سیلنگز کی ججمنٹ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ اس کے اوپر 184(3) کی پروسیڈنگز تھیں اور فل کورٹ تھا. کیونکہ مجھے کورٹ کا نوٹس تھا تو میرا یہ سٹینڈ تھا جب مجھے کورٹ کا نوٹس ہے، آئی ایم دی آفیسر آف دا کورٹ اینڈ آئی ول گیو مائی ویو ایز این آفیسر آف دا کورٹ. اگر میں وکالت نامہ فائل کرتا ہوں فیڈریشن کے لیے تو پھر میں نوٹس سے اپنے آپ کو ریکیوز کروں گا، پھر میں ایک موکل کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. ان دو رولز میں ایک فرق ہے. میری ایک ڈیوٹی ہے اس وقت ناٹ ٹو مس لیڈ دا کورٹ، ٹو کینوس دا کیس آف مائی کلائنٹ ود آل دا ویگر ایٹ مائی ڈسپوزل اور ایٹ مائی کمانڈ. آپ کو کیا لگتا ہے جو ملک صاحب، سوری ٹو کٹ یو، موجودہ اٹارنی جنرل کا کوئی کنٹریبیوشن یا انپٹ ان آئینی ترمیم میں اگر ہے، یا وہ ڈسکشنز کا حصہ رہے ہیں، ڈرافٹنگ کا حصہ رہے ہیں، تو کیا وہ کل کورٹ کے غیر جانبدار معاون کے طور پہ بھی پیش ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کا کیا رول رہا ہے. آئی ڈونٹ نو ہم دیٹ ویل، میں آشنا ہوں ان سے، بٹ
He is apparently a very honorable man, جو میں نے سنا ہے. اگر بابر ستار کے پارٹنر تھے تو he would be very honorable. میں نے ان کے بارے میں تعریف ہی سنی ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ کوئی جب کورٹ کہے گا to assist the court تو وہ اپنا honest bona fide view جو ہے وہ دیں گے. تو یہ جوڈیشل کمیشن ایسے ہی ہے جیسے یہ جی 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 ملک صاحب آپ جاری رکھیں. معاف کیجئے میں آپ کا سوال نہیں پک اپ کیا میں نے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ جوڈیشل کمیشن کے اندر جب 4 سیاستدان بیٹھے ہوں گے تو وہ چیف جسٹس اور ججوں کے سامنے مخصوص ججوں کے اوپر الزام بھی لگا سکتے ہیں, اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ والا کیس نہ سننے دیا جائے, ان ججوں کو آئینی بینچ کا حصہ نہ بنانے دیا جائے. تو کیسا لگے گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کو کہ سیاستدان بیٹھ کے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا کیس جو ہے فلان جج کے سامنے لگنا چاہیے اور فلان کے سامنے نہیں لگنا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا ایک رول ہے with respect to appointments, with respect to evaluation, وہ ایک سیپریٹ فنکشن ہے. لیکن یہ رول اس کو دینا کہ آپ اب بینچیں بھی تشکیل دیں گے, یہ کہاں کا اصول ہے؟ دیکھیں نا, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ you can't have a bench of your choice. یہ تو precedent ہے نا کہ no litigant can claim a right to a bench of his choice. چلیں یہ تو فورم اب جیسے شعیب نے کہا the biggest litigant in this country is the federation and the provinces. state ہی ہے نا biggest litigant. اللہ دتا ورسز state ہی ہوتا ہے نا. اب وہ benches constitute کرے گا of its choice. یہ کہاں کا اصول ہے؟ چلیں وہ تو ایک سیاستدانوں کا اعتراض ہو گیا, آپ کو فورم پہ اعتراض ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آئینی بینچز ہونے چاہیے؟ آپ کو صرف اعتراض ان کی بینچز کے اوپر ججز کی تقرری کے مجھے آئینی بینچ سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ آپ اس کو نام دے دیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اور وہ ہو ایک مانسٹر, انکنٹرولڈ نہیں, فلی کنٹرولڈ, پھر یہ تو کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ تو نہیں ہوئی, یہ کوئی انصاف کی عدالت تو نہیں ہوئی, وہ بیسک پیرامیٹرز کو میٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ کیسے جو ہے آئینی بینچز کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکتا تھا؟ آپ کے پاس کوئی متبادل تجویز ہے؟ آئینی بینچز کی آزادی یہ ہے کہ آپ جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے, ان کا کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ آزاد نہیں ہے؟ The top 5 most senior judges will form the constitutional bench, top 7 کر دیں, یا جوڈیشل کمیشن فار ون ٹائم سلیکٹ کر لے کانسٹیٹیوشن بینچ فار دیئر ٹینیور, فار دیئر انٹائر ٹینیور. تو آپ کے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں کہ آپ فرام ٹائم ٹو ٹائم, اس میں آپ آئین تو آپ ترمیم تو دیکھیں, وہ کہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. صحیح. یہ کہاں گیا سیکورٹی آف ٹینیور آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ؟ یہ کانسیپٹ کہاں گیا؟ For such term as may be fixed and may make these benches from time to time. تو بھائی پھر تب جب وہ ریزرو ہو جائے ججمنٹ آنے سے پہلے بینچ توڑ دیجئے گا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے مارشل لاء کے زمانے میں. کیس ریزرو ہو گیا تھا, ایک لاہور کے اندر کیس تھا, آپ کو بھی شاید یاد ہوگا, مجھے اس وقت اس کے نام یاد نہیں آ رہا ہے. ریزرو ہونے کے بعد بینچ توڑ دی گئی. یہ تو خیر ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ہوا تھا ایک کیس میں, جس میں جب آرڈر آ گیا میجارٹی ججز کا تو اس کے بعد بینچ توڑ دیا. جی وہ ویب سائٹ پہ جو پوسٹ ہوا تھا جی ٹیرین وائٹ کیس صاحبان کا. جی اچھا شعیب شاہین صاحب, آپ کی سیاسی جماعت کی اب کیا حکمت عملی ہے؟ کہاں آپ فارم 45-47 کا شور ڈال رہے تھے کہ ان کی حکومت نہیں بن سکتی, یہ اکثریت میں نہیں, اور کہاں آپ 2 تہائی اکثریت سے اگلوں نے آئین میں بھی ترمیم کر دی ہے. اب آپ کا وہ فارم 45-47 کے بیانیے کا کیا ہوا؟ آپ تو اکثریت کو چیلنج کر رہے تھے, انہوں نے 2 تہائی اکثریت لے لی. عطیہ جان صاحب ایک بات سے ایڈ کر دوں گا, ملک صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے,
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو انفیلڈ ہے, اس کے تحت 184(3) کی جو پٹیشنز ہیں اس میں اپیل کی پروویژن ہے. کانسٹیٹیوشن بینچ بن گیا, اس کی اپیل کس کے پاس جائے گی؟ اپیل بھی تو ایک اور کانسٹیٹیوشن بینچ میں جائے گی. اور فرض کرو 5 ممبر منیمم ہونے ہیں, آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچ میں رکھنے ہیں, اس کی اپیل جو ہے کم سے کم 7 ممبر بنائیں گے نا. 7 اور 5 پروسیجر ایکٹ تو ختم ہو گیا نا. نہیں ختم, اب آئین میں ایک چیز لائٹلی تو نہیں ختم کر سکیں گے نا, انٹل اینڈ انلیس ریپیل ہو جائے. دیکھیں اس میں یہ ہو گیا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیا, وہ فیصلہ بھی آ گیا, اس کے خلاف آپ نے اپیل کی پروویژن تو موجود ہے نا. نہیں, لیکن پروسیجر ایکٹ میں اب تو ریویو ہوگا نا آئین کے تحت. جو پروویژن تھی وہ اپیل تو نہیں ہے نا, وہ تو ریویو تو پہلے بھی تھا. ہاں تو اب بھی وہی ہو جائے گا, کیونکہ اب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر. منیر ملک صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر اس کی اپیل کے پروویژن کو کہاں لے جائیں گے؟ ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ملک صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ فیلڈ میں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اب تو آئین میں بہت کچھ لکھ دیا گیا. نہیں, کچھ اس کا حصہ ہے, کچھ نہیں ہے. جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ساری بینچز جو ہیں 3 ممبر کمیٹی بناتی تھی, اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائے گی, تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اٹ اسٹینڈز ریپیلڈ. لیکن ریپیل ہے ملک صاحب, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ تو تھا ہی 184(3) شک 184(3) کے لیے تھا, تو اب تو وہ شک 184(3) کے لیے ہی تو کانسٹیٹیوشن بینچز بنا دیے گئے. 185 میں بھی ہے جو کوسچن سبسٹانشل کوسچن آف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, تمام بینچز جو ہیں ماسٹر آف دا رولز کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا تھا. چیف جسٹس نہیں, کانسٹیٹیوشنل جہاں کوسچن ملک صاحب جہاں کانسٹیٹیوشنل کوسچن جو بینچز ہے وہ جانا تھا 185 کے ہو یا 184 کے ہو. اب تو چیزیں جو آئین میں آ گئی ہیں اس میں تو پریکٹس وہ 5 ممبر بینچ کے پاس جانا تھا. وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں 5 ممبر بینچ کے پاس جانا تھا. لیکن اب جو آئین میں چیزیں ملک صاحب اس میں ایک اور بات ہے, وہ یہ ہے کہ اپیل کی پروویژن ہے وہاں. اس اپیل کے پروویژن کو انٹل اینڈ انلیس کہ وہ ریپیل نہ ہو جائے, وہ اپیل کے پروویژن تو باقی رہے گی, کیونکہ اس کو تو کسی جگہ پہ نہیں چھیڑا اس آئینی ترمیم نے. جی یہ پتہ نہیں کس نے ڈرافٹ کیا ہے یہ امینڈمنٹ بل. آپ وہ اس کا وہ والا دیکھیں 202A جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے, جس میں آرٹیکل 199 پیراگراف 1C اور A ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچز میں دیا ہوا ہے. بھائی آپ وہ ریٹ تو دیکھیں, 1A میں پروہیبیشن مینڈمس, دوسرے کے اندر دیکھیں ٹو ڈکلیئر سرشورائے جو ہے, تو کیا یہ اوور لیپس نہیں کرتی ہیں یہ ریٹس؟ آپ اس کو کیسے بائیفرکیٹ کریں گے کہ کون سا آپ نے لے کے جانا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اور کون سا ریگولر بینچز کے پاس؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم لائے ہیں سپیڈی جسٹس کے لیے اور ملک میں سٹیبلٹی ہوگی. یہ تو جوڈیشل انارکی ہوگی. اور اب کچھ مقدمات تو آج بھی جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب کی عدالتوں میں انہوں نے ان پہ سماعت روک دی ہے اور کہا ہے کہ یہ معاملے تو اب سارے آئینی بینچز کے سامنے جائیں گے. تو یہ کیسے اس کا تعین ہوگا؟ شعیب شاہین صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا کوئی بڑا مشکل ہوگا اگلے کئی سالوں تک یہ مصیبت, اگر یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی نا, یہ مصیبت پڑی رہے گی. ہائی کورٹ سے بھی وہ کیسز روک دیے ہیں, ہائی کورٹ سے بھی کہا ہے کہ بھائی اب تو کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا, اس میں میٹر بھیجیں گے جو 199 سے آ رہے ہیں. اور یہاں ایون سروس میٹر میں انہوں نے کہا آئے تو 199 سے ہی آپ ہے نا, تو کانسٹیٹیوشن انفورسمنٹ کی بات تو آپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو ایکویلٹی بیفور لا کی بات کرتے ہو, تو کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن آ گئی. رائٹ ٹو لائف کی بات کرتے ہو, رائٹ ٹو ڈگنیٹی کی بات کرتے ہو. جسٹس منصور کے بینچ میں یہ ہوا ہے سروس میٹر, منیب صاحب کے بینچ میں عبداللہ صاحب اس میں تھے. میرے کیس میں بھی انہوں نے کہا جی کس میں جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہر کیس میں جہاں 199 سے آئیں گے یا جہاں آپ ایک پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن, اب مثلا پراپرٹی کا کیس ہے, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو ریٹین اے پراپرٹی, آپ کا جہاں بھی انٹرپریٹیشن آئے گی کہ جی یہاں تو آپ نے فنڈامنٹل رائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پھر جائیں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں. یہ جھگڑا جو عام بینچ ہے وہ کہے گا کہ ادھر بھیجو, ادھر والا بینچ کہے گا کوئی سبسٹانشل. اچھا پھر اس میں ڈویژن بھی آئے گی, ایسی ججمنٹیں آئیں گی. ایک جج کہے گا کہ نہیں اس میں کوئی سبسٹانشل کوسچن آف انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن انوالو نہیں ہے. دوسرا جج کہہ دے گا کہ نہیں یہ اس میں چونکہ کوسچن آف ایک پیرا لکھا ہوا ہے لہٰذا یہ کیس میٹر ادھر بھیج دیا جائے. سارے جج اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھانے ہیں تو پھر باقی ججز کون سا کیا کرے گا؟ یہ سوائے تقسیم کرنے کے, سوائے فراڈ کرنے کے, سوائے بےایمانی کے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو آپ نے کہا تھا کہ فارم 47 کو ہم رو رہے تھے,
مقصد یہ تھا کہ اسی الیکشن فراڈ سے بچنے کے لیے تو یہ لائے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے بینچ پہ ڈرا دیں, یہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کوئی جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں کو اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور 199 کے اپنی مرضی کے بینچ بنائیں, اوپر بھی 184(3) کے جو بھی میٹر آئے گا وہاں اپنی مرضی کے بینچز بٹھا دیں تاکہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ آئے. قاضی صاحب جو ان کے لیے سہولت کاری کر رہے تھے ان کا سبسٹیچیوٹ ان کے پاس مل نہیں رہا تھا, انہوں نے آئینی ترمیم کر کے بےایمانی کے ذریعے انہوں نے کہہ دیا کہ اب اس کا یہ حل ہے. اب اس کے علاوہ ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اس کے ذریعے جو سب سے بڑا مشکل ہوگا, ہر جج اب گورنمنٹ کو اس کا مطلب ہے پلیز کرنے کی کوشش کرے گا, اگر جو انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے گا اس کا اشر وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. مثلا مجھے بتائیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے کریڈینشل میں سوائے آپ یہ کہیں کہ جی یہ 12 رکنی جو فل کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے 13 رکنی ججمنٹ آئی ہے, اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کوئی گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے فیصلہ پہلے دیا ہو؟ ہاں, اس وقت کی گورنمنٹ باقی ساری فیصلے انہوں نے انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے ہیں. آج بھی بتا دیں ان کے ڈسکریڈٹ پہ کیا چیز جاتی ہے. چلیں آپ تیسرے نمبر پہ لاؤ, ان کو یہ تو بتاؤ کہ جی آپ میں یہ خرابی ہے, دوسرے میں یہ خرابی ہے, تیسرے میں یہ خرابی ہے, ہم اس لیے تیسرے والے کو لا رہے ہیں. چلیں اب یہی سوال میں منیر ملک صاحب کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا کہ ججز کے اندر کس قسم کی بیداری, شعور یا سوچ پیدا ہوگی اس آئینی ترمیم کے بعد, اور کیا واقعی یہ 26ویں آئینی ترمیم ان کے فیصلوں پر اور نظام عدل پر اور ان کی آزادی پر اثر انداز ہوگی؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. ملک صاحب یہ بتائیں کہ کیا سوچ پیدا ہوگی ججوں میں؟ کوئی آئینی بینچ جانا چاہے گا, کوئی نہیں جانا چاہے گا, کوئی چیف جسٹس بننا چاہے گا. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا یہ وہ ہینگنگ کیرٹ ہے جو معزز ججوں کے سامنے لٹکا دی گئی ہے؟ دیکھیں متی, سوال یہ ہے کہ ہر جج ایک حلف اٹھاتا ہے, اگر وہ ایمانداری سے اپنے حلف پہ قائم رہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ صرف ایک حلف نہیں 3 حلف بھی ہوئے ہیں. ایک پی سی او کا حلف بھی ہوا ہے, ایک آئین کا حلف بھی ہوا ہے, اس کے بعد پھر آئین کا حلف ہوا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ جسٹیفائی بھی کیا ہے دوسرا حلف لینا پی سی او کا جو حلف تھا. تو جو انڈیویجول کانشنس ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. امید تو یہ ہوتی ہے کہ سلیکشن پروسیس کے اندر جو ہے آپ نے ان لوگوں کا چناؤ کیا ہوگا جو اپنے پرنسپل پہ قائم رہتے ہیں. وہ ایک سیاستدان ہوتا تھا امریکہ میں, اس کا نام ہوتا تھا ڈرکسن, سینیٹر تھا, کوئی 40 سال سینیٹر رہا. وہ کہتا تھا آئی ایم اے مین آف پرنسپل بٹ مائی پرنسپلز آر فلیکسیبل. اس طرح کا جج نہیں ہونا چاہیے کہ آئی ایم اے مین آف پرنسپل, آئی ایم باؤنڈ بائی مائی اوتھ بٹ مائی اوتھ از فلیکسیبل. اگر اوتھ کی پاسداری کریں گے تو یو may reach the wrong conclusion but at least you will arrive at an honest conclusion. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو فاضل جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں سبھی قابل ہیں کہ وہ کسی بھی کسوٹی پہ اس ترمیم کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے فردرنس میں ہے. کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ اس سے عدلیہ مزید آزاد ہوگی, انصاف کا نظام مزید بہتر ہوگا. یہ جو کہہ بھی رہا ہے وہ بھی اپنے ضمیر سے پوچھے کہ واقعی میں صحیح بول رہا ہے یا یہ ایک ایکسپیڈینسی ہے آف دی کنٹرولڈ ہائیبریڈ نظام آف دا ڈے. تو ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو 2 بڑی وکلا تنظیمیں ہیں, پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان, ان کا جو اس آئینی ترمیم پر موقف ہے اس کو آپ کیا سمجھے ہیں؟ دیکھیں ہر آدمی کا اپنا الگ موقف ہوتا ہے. سر یہ آدمی نہیں ہے, یہ تنظیمیں ہیں سر, آپ کی نمائندہ تنظیمیں ہیں اور بہت بڑی تنظیمیں, یہ ان کا موقف ہے. جی
جی دیکھیں نا کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ الیکٹڈ پارلیمنٹ جو ہے وہ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. اسی 26ویں ترمیم کو دیکھ لیں, اتنا خفیہ رکھا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, آخری 2 دن میں یہ ڈرافٹ سامنے آئے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کو اس پہ بحث کرنے دیتے نا, اس پہ مناظرے کراتے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ باہر بھی اگر جو ہے وہ رینک, اگر آپ کے ساتھ وکلا کی 2 بڑی تنظیمیں ہیں ہی نہیں تو آپ تحریک کیسے چلائیں گے؟ آپ کیسے؟ سب سے بڑی تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں. وکلا کی سب سے بڑی تنظیم جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ بارز ہیں, وہ سب ساتھ ہیں. وکلا کی جو ہائی کورٹ بارز ہیں وہ اکثر ساتھ ہیں. یہ جب موبلائزیشن بنتی ہے, جب ایجوکیشن ہوتی ہے, جب ان کا خود کا ایکسپیرینس ہوگا. ابھی آپ دیکھیے تو صحیح, آئندہ 2 ہفتے میں لوگ بولیں گے یار یہ کس مصیبت میں ہمیں پھنسا دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم نے. آپ دیکھیے گا اسی طرح بدلتا ہے نا. شروع میں آپ کو یاد ہوگا 2007 کا جو ریفرنس تھا اس میں بھی تو 50-50 تھا. بالکل صحیح ہے. مگر تو بعد میں ہوا کہ 90-10 ہوا. چلیں ملک صاحب آپ یہ بتا دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے عمل میں, اور الوداعی ریفرنس میں کیا ججوں کو شامل ہونا چاہیے ان کے؟ دیکھیں متی, میں کبھی کسی کو جج نہیں کرتا. جج تو تاریخ کرے گی. تاریخ جو ہے وہ کنٹمپرری ٹائمز میں لکھی نہیں جاتی ہے. تاریخ کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آج کے ایموشنلی چارج ایٹماسفیئر میں کوئی فیصلہ دینا, اس پولرائز سچویشن میں کوئی فیصلہ دینا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ میں کوئی صحیح فیصلہ دے سی. یہ تو تاریخ کا فیصلہ ہوگا. ملک صاحب آپ اگر ایک ماہر قانون کی طرح اپنی رائے بھی نہیں دے پا رہے کنٹمپرری چارج ماحول میں, تو آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اس پہ فیصلہ دے دیں؟ نہیں, یہ تاریخ فیصلہ دیتی ہے. نہیں, آپ جو تمیز الدین خان ڈیسائیڈ ہوا تھا, ملک صاحب تمیز الدین خان کا کیس ڈیسائیڈ ہوا تھا, تاریخ تو وہ فیصلہ دے گی نا ملک صاحب. اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے. تاریخ تو وہ فیصلہ دے گی نا جو آپ آج بولیں گے. اگر آپ بولیں گے نہیں تو تاریخ کہاں سے فیصلہ دے گی؟ نہیں, جو لکھا, وی آر فارچونیٹ کہ اس میں ججز اسپیک بائی دیئر ججمنٹس, ایک ریکارڈ چھوڑ کے جاتے ہیں. اب ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر ریفرنس ریورس ہوا نہیں ہوا. بطور لائر آپ کیسے دیکھتے ہیں قاضی فائز کے جو کنوکشن تھا؟ بطور لائر آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ ان کے وکیل بھی رہے ہیں, مگر بطور لائر آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک چیف جسٹس کے رول کو؟ میں ایک کاز کا وکیل تھا, جس کاز کے آپ بھی سپورٹ کرتے تھے. وہ یہ تھا کہ جنرل فیض حمید کا کوئی رول نہیں ہے ISI کے چیف کا ججوں کی سرویلنس کرنے میں, ججوں کے خلاف انتقام لینے کے لیے, دھرنا ججمنٹ دینے کے بعد اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے. تو آج آپ وہی پوزیشن اپنائے ہوئے, پوزیشن کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. آج آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا, اگر یہ پوزیشن ہوگی, آج آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس ساری صورتحال میں؟ بالکل جی. 26ویں ترمیم جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کنٹرول ڈیموکریسی کا برین چائلڈ ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.